التماس دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بار الہ مومنین و مومنات کا اس پاک اور مقدس مقام پہ چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ بار الہ جو بے اولاد ہیں صدقہ بی بی رباب کی خالی جھولی کا، انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مالک جو بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا کا، انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں اپنے خزانے سے وسیع رزق حلال عطا فرما۔ میرے مالک حاضرین جو بھی دلوں میں خواہشات لے کے اس پاک گھرانے کو کریم گھرانہ سمجھ کے آئے ہیں، ان کی تمام جائز دلی خواہشات پوری فرما۔ ہماری آخری اور سب سے بڑی دعا ہمارے 12ویں ہادی کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں ان کی نصرت کے قابل بنا۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ درود کا پڑھنا بہت ہی زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ جتنی بلند عزت کا مالک ہے یہ گھرانہ، اتنی ہی بلند صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمواحدین، صلوات۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد، صلوات۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب، صلوات۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صلوات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلوات پڑھیے۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے، اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے، میں نے اس آیت کی تلاوت اس لیے کی ہے کہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ درود پڑھنا کوئی عام عبادت نہیں۔ اللہ نے قرآن میں جس بھی عبادت کا حکم دیا ہے وہ عبادت انسان پر واجب کر دی گئی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں اللہ اور میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں۔ سب سے پہلے
اللہ نے یہ عبادت خود کی ہے، وہ اللہ جو خود لائق عبادت ہے وہ کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک میں اللہ اور میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، میں اللہ اور میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کس پہ؟ میرے نبی پہ۔ کس پہ؟ میرے نبی پہ۔ اس لیے اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو، صلوات پڑھیے محمد والے۔ میں نے بوقت اذان اور بوقت اقامت ہماری مساجد میں، خاص طور پہ اپنے علاقے کی مساجد میں یہ محسوس کیا اور مجالس میں یہ محسوس کیا کہ جب بھی سرور کونین کا نام آتا ہے، یاد رکھیے کہ جب بھی لفظ محمد آ جائے درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ درود پڑھیے محمد۔ تو جب بھی پاک نبی کا نام آئے لازم ہے بنی نوع انسان پہ، بلکہ بنی نوع انسان پہ نہیں، فقط ایمان والوں پر لازم ہے کہ وہ درود بھیجیں۔ کیوں درود بھیجیں؟ کیونکہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ عظیم عبادت، وہ اللہ خود لائق عبادت ہے، لیکن ایسی عبادت جو اللہ خود کرتا ہے اسے درود کہتے ہیں۔ وہ عبادت جو اللہ خود کرتا ہے اسے درود کہتے ہیں۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ آج میں نے آپ کے سامنے بہت ہی مشکل موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے تحقیق ہم نے انسان کو خلق کیا، بے تحقیق ہم نے انسان کو خلق کیا۔ یہ جو لفظ ہم ہے یہ میرا موضوع ہے آج کا۔ یہ جو لفظ ہم ہے یہی میرا آج کا موضوع ہے کہ اللہ نے قرآن میں جا بجا یہ کیوں کہا کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ اب اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں نے انسان کو خلق کیا، بلکہ یہ کیوں کہا کہ ہم نے انسان کو خلق کیا؟ یہی دو لفظ میں اور ہم قرآن میں دونوں کا استعمال ہے۔ اب اللہ نے ہم کا استعمال کہاں پہ کیا ہے اور میں کا استعمال کہاں پہ کیا ہے؟ بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اس آیت کو موضوع بنانے کا ایک مقصد اور بھی ہے کہ جب بھی فضائل محمد و آل محمد بیان کیے جاتے ہیں تو اس وقت ہمارے کچھ مومنین ایسے ہیں جن کی نظریہ توحید خطرے میں پڑ جاتا ہے، نظریہ توحید خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم نے شرک کر دیا ہے۔ اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان، بے تحقیق ہم نے انسان کو خلق کیا۔ اب اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں نے انسان کو خلق کیا؟ اب میں یہاں پہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ ناز کرتا ہے، جب اللہ غرور کرتا ہے، جب اللہ گھمنڈ کرتا ہے تو اس وقت اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کام کیا۔ یہ پہلی وجہ، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نجف سے لے کے اور لکھنؤ تک جتنے بھی مفسرین قرآن ہیں سب نے یہ لکھا ہے
کہ اللہ ہم کا صیغہ اس وقت استعمال کرتا ہے جب وہ ناز کرتا ہے یا گھمنڈ کرتا ہے۔ اب اللہ نے یہاں پہ ناز کیا مفسرین کی نظر کے مطابق، یہ پہلی نظر کہ ہم نے انسان کو خلق کیا۔ اب جو دوسرا نقطہ ہے وہ اور بھی زیادہ قابل غور ہے۔ اب مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کوئی کام خود سر انجام دے وہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اور جب کوئی کام کسی وسیلے سے کروائے تب کہتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا۔ جب کوئی کام وسیلے سے کروائے، اللہ بھی سارے کام خود نہیں کرتا، اللہ بھی سارے کام خود نہیں کرتا۔ اب اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اب اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ ان مردوں کو زندہ کرو۔ اب فرشتے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہم زندہ کرتے ہیں۔ فرشتوں نے مردوں کو زندہ کیا، اب اللہ نے مردوں کو زندہ کروانے کا کام فرشتوں سے لیا، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ کام کیا۔ اب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان ہواؤں کو چلاؤ، تو اللہ نے کہا کہ ہم یہ ہوائیں چلاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جبرائیل یہ وحی لے کر میرے رسول کے پاس چلے جاؤ، تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے نازل کیا۔ تو ثابت ہوا کہ جب بھی کام کوئی اللہ وسیلے سے کروائے تو تب اللہ ہم کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ اب ہم عام انسان اللہ کے لیے آپ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، تو کا لفظ استعمال کریں گے، کیونکہ اللہ کے لیے تکریم جو ہے آپ میں نہیں ہے۔ ہم آپ ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے یہ کلمہ استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے اپنے لیے پیمانہ خود بنا دیا ہے کہ جب اللہ کوئی کام اپنے لیے اور ناز کرنے کے لیے اور وسیلے سے کروائے تب اللہ کہتا ہے کہ یہ کام ہم نے کیا ہے۔ اب کچھ ایسے کام اللہ نے کیے کہ جو اللہ نے نہیں، اللہ کے انبیاء نے، بھیجے ہوئے نبیوں نے کیے۔ پہلا کام، ہجرت کے موقع پہ اللہ کے نبی نے ہجرت کی، اور ایسے وقت میں ہجرت کی کہ جب لوگوں نے نبی کے گھر کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہ کے نبی کے گھر کو گھیرے میں لے رکھا تھا، منصوبہ تھا کہ آج نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو قتل کرنا ہے، ہجرت نہیں کرنے دینی، مکہ سے باہر نہیں جانے دینا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے نبی کیا کر، چند کنکریاں اٹھا، چند کنکریاں اٹھا اور ان کی طرف پھینک۔ اب پوری تحقیق کے ساتھ کہنے لگا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کنکریاں خود نہیں اٹھائیں، بلکہ اپنے وسیع کو حکم دیا کہ اے علی زمین سے مجھے کنکریاں اٹھا کے دے۔ علی نے زمین سے مٹھی بھر کنکریاں اٹھائیں، نبی کو دی، نبی نے کفار کی طرف وہ کنکریاں پھینکی، تو اللہ نے قرآن میں آیت بنا کے نازل کر دیا کہ اے میرے نبی یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، یہ میں نے پھینکی ہیں۔ یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی ہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی یہاں پہ وسیلے کو استعمال کیا، اپنے وسیع کو حکم دیا کہ مجھے زمین سے کنکریاں اٹھا کے دو۔ اب جو کنکریاں
اللہ کے نبی کو ید اللہ نے اٹھا کے دی، ان کنکریوں میں وہ طاقت پیدا ہوئی کہ کفار کو کچھ نظر ہی نہیں آیا کہ نبی کب روانہ ہو گئے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ یہ پہلا کام۔ اب دوسرا، حضرت ابراہیم جب بتوں کو توڑ کے اپنے گھر گئے، بتوں کو توڑ کے اپنے گھر چلے گئے، جب بتوں کے مالک، بتوں کے پوجنے والے، اپنے پیروں کے مرید آئے اور اپنے پیروں کو ٹوٹا ہوا پڑے ہوئے دیکھا تو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ ان بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ تو اس وقت ایک بوڑھے نے کہا کہ ابراہیم ان بتوں کو برا کہتا تھا، ابراہیم ان بتوں کو برا کہتا تھا، تو اسی نے ان بتوں کو توڑا ہوگا۔ اب پیروں کے مرید بتوں کو چھوڑ کے بتوں کو توڑنے والوں کے پاس چلے گئے۔ تو مرید ایسے ہی ہوا کرتے ہیں جنہیں اپنے ٹوٹے ہوئے پیروں کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اپنے پیروں کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ لوگ چل پڑے کس کی تلاش میں؟ ابراہیم کی تلاش میں۔ گھر گھر جا کے دستک دی، ابراہیم کو کہیں دیکھا ہے؟ ابراہیم کو جانتے ہو؟ اب جب یہ دروازہ ابراہیم پہ پہنچے اور دستک دی اور حضرت ابراہیم باہر آئے تو انہوں نے پوچھا کیا تم ابراہیم کو جانتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں میں ابراہیم کو جانتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بتاؤ کہ ابراہیم کہاں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں تب بتاؤں گا جب تم میرے گھر میں بیٹھ کے کھاؤ گے، کھانا کھاؤ گے، میرے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم نے ان کے لیے طعام کا انتظام کیا، ان کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اب بتاؤ ابراہیم کہاں ہے؟ ابراہیم کہاں ہے؟ تو جب ابراہیم کہاں ہے کا سوال آیا تو حضرت ابراہیم نے دیکھ کے کہا کہ جس ابراہیم کو تم تلاش کر رہے ہو وہ ابراہیم میں ہوں، وہ ابراہیم میں ہوں، وہ ابراہیم میں ہوں۔ اب یہ لوگ پریشان ہو گئے۔ کیوں پریشان ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے ابراہیم کے گھر کا لنگر کھایا تھا، ابراہیم کے گھر کا لنگر کھایا تھا، اس لیے ابراہیم کو پکڑ نہیں سکتے تھے، ابراہیم کو سزا نہیں دے سکتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ اے ابراہیم تو نے ہمیں کھلایا ہے، اب ہم تجھے پکڑ کے نہیں لے جا سکتے، ہم تجھے سزا نہیں دے سکتے، یا تو ہم سے اس کھانے کی اجرت لے لے یا پھر یہ کھانا ہمیں معاف کر دے تاکہ ہم تجھے لے کے جا سکیں اور تجھے سزا دیں، یا ہمیں بتا کہ اس کی اجرت کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے دیکھ کے کہا کہ اس کھانے کی اجرت یہ ہے کہ تم میرے خدا کو سجدہ کرو۔ تم میرے خدا کو سجدہ کرو۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم تیرے خدا کو سجدہ کریں۔ یہ واپس چلے گئے، جا کے انہوں نے بیٹھک بلائی کہ اب کیا کیا جائے کہ ہم نے ان کے گھر کا کھانا کھایا ہے، نمک کھایا ہے، نمک حرامی نہیں کر سکتے، کیا کیا جائے؟ تو اب شیطان نے دیکھ کے کہا کہ آؤ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، بہت ہی آسان سا مشورہ ہے، تم کرتے ہو بتوں سے محبت، تم کرتے ہو بتوں کی عبادت، آؤ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، دل میں بتوں کی محبت رکھ کے جاؤ ابراہیم کے خدا کو سجدہ کر دو اور ابراہیم کو پکڑ کے لے آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی آسان کام ہے کہ ہم دلوں میں بتوں کی محبت رکھ کے ابراہیم کے خدا کو سجدہ کر لیتے ہیں، ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور ابراہیم کو بھی پکڑ لیں گے۔ تو میں نے شیطان سے سوال کیا
کہ اے شیطان تو بھی ابراہیم کی طرح، ابراہیم کے کھانا کھائے ہوئے لوگوں کی طرح آدم کو سجدہ کر لیتا اور بغض آدم اپنے دل میں رکھ لیتا۔ اس وقت شیطان نے کہا کہ میں بغض دل میں رکھ کے آدم کو سجدہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں سجدہ نہ کر کے شیطان تو بن سکتا ہوں، لیکن سجدہ کر کے منافق نہیں بن سکتا۔ سجدہ کر کے منافق نہیں بن سکتا۔ منافق شیطان سے بھی بدتر ہے، جو دل میں محبت رکھے بتوں کی اور عبادت سجدہ اس اللہ کو کرے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ ابراہیم کے خدا کو سجدہ کیا، ابراہیم کو پکڑ کے لے آئے۔ اپنی بات کو مختصر کروں، ابراہیم کو پکڑ کے لے آئے، ابراہیم کو رسیوں سے باندھا، منجنیق میں ڈالا اور ایک اتنی وسیع آگ جلائی کہ پرندے بھی جل جل کے بھن بھن کے گرنے لگے۔ پرندے بھی بھن بھن کے اس آگ میں گرنے لگے۔ ابراہیم کو باندھا، رسیوں سے باندھا۔ کس سے؟ رسیوں سے۔ یہ نکتہ بڑا قابل غور ہے کہ رسیوں سے باندھا۔ کنہوں نے؟ منافقوں نے۔ کنہوں نے؟ منافقوں نے۔ رسیوں سے باندھا، منجنیق میں ڈالا، اور جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا تو اس وقت جب آگ میں پھینکا گیا تو ابراہیم آگ میں جب گئے تو وہ رسی جو منافقوں نے باندھی تھی وہ نبی کے جسم کے ساتھ لگے ہونے کے باوجود بھی جل گئی، لیکن ابراہیم کا لباس نہیں جلا۔ تو ماننا پڑے گا کہ نبی کے ساتھ بیٹھنے والے منافق بھی کبھی جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے۔ نبی کی محفل میں بیٹھنے والے منافق بھی کبھی بھی جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے۔ اب اللہ کا نبی آگ میں آیا۔ اب اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور ابراہیم کے لیے گلزار بنا دیا۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ آخری نکتہ، ہم نے ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا اور گلزار جنت کا ایک ٹکڑا بنا دیا۔ اب وہ جنت کا ٹکڑا آگ کو بنانے والا کون تھا؟ اللہ نے کہا کہ ہم نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ مسجد کوفہ کے منبر پر بیٹھ کے میرا اور تیرا امام حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جس نے ابراہیم کی آگ کو گلزار بنایا وہ میں علی تھا۔ جس نے ابراہیم کی آگ کو گلزار بنایا وہ میں علی تھا۔ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ عدو کہتے ہیں کہ یہ آہو بکا کیا ہوتا ہے، بھائی جس کا مرے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ 3 راتوں کا مہمان ہے میرا اور آپ کا حسین۔ 3 راتوں کے مہمان ہیں عباس و اکبر و قاسم و علی اصغر۔ کیا حالت ہوگی ماؤں کی کربلا کے اندر جن کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے لال 3 دن کے بعد شہید ہو جائیں گے۔ ابن زیاد کا تخت ہے، تخت کے سامنے ایک تشت ہے، تشت میں 2 بچوں کے سر ہیں۔ تشت میں 2 بچوں کے سر ہیں۔ ابن زیاد جتنا بڑا ظالم تھا دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ سر کس کے ہیں؟ حارث دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ سر مسلم کے 2 بیٹوں کے ہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ یہ شہزادے مسلم کے ہیں،
تو اس وقت حارث دیکھ کے کہتا ہے کہ اے ابن زیاد، ایسی کیا وجہ ہے کہ تو نہیں مانتا کہ یہ مسلم کے شہزادے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ میں نے خود دیکھا تھا جب یہ باپ کے ساتھ آئے تھے، ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا، اور اب ان کے چہروں پہ اتنے تماچوں کے نشان ہیں کہ مجھے لگتا نہیں کہ یہ وہی بچے ہیں۔ مسلم کے یہ دو شہزادے 5 بڑی ہستیوں کے دکھوں کے وارث ہیں، 5 بڑی ہستیوں کے۔ کون سی وہ 5 ہستیاں؟ سب سے پہلی ہستی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ آپ سب جانتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم نے 14 سال قید میں گزارے ہیں، اور اتنی سخت قید تھی کہ میرے امام اگر رکوع میں کھڑے ہوتے تو قیام نہیں کر سکتے تھے، اتنی سخت قید تھی۔ 14 سال کی قید، اور ان بچوں کی فقط 1 سال کی قید تھی۔ ان بچوں کی 1 سال کی قید کے دکھ ایک طرف، موسیٰ کاظم کی 14 سال کی قید کے دکھ ایک طرف، اور یہ 1 سال میں وہ سب غم برداشت کر گئے جو موسیٰ کاظم نے 14 سال میں برداشت کیے۔ موسیٰ کاظم کی دکھوں کے وارث دوسری ہستی جناب زین العابدین کے دکھوں کے وارث ہیں۔ کربلا سے لے کے شام تک جتنے تازیانے میرے مولا کو مارے گئے، بی بی ام المصائب کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کی پیٹھ پہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جس پہ تازیانوں کے نشان نہیں تھے۔ میں کہتا ہوں مولا آپ نے کربلا سے لے کے شام تک یہ تازیانے برداشت کیے، آئیے ان معصوموں کے دیکھیے کہ انہوں نے حارث کے گھر سے لے کے اور دریا تک وہ تازیانے برداشت کیے جو آپ نے کربلا سے لے کے شام تک برداشت کیے۔ تیسری ہستی حضرت بی بی سکینہ، کربلا سے لے کے شام تک جہاں بھی قافلہ رکتا اس بی بی کو تماچے مارے جاتے تھے۔ عزادارو، اتنے تماچے معصومہ کو مارے گئے کہ معصومہ کے رخساروں پہ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جس پہ تماچوں کے نشان نہ ہوں۔ میں کہتا ہوں بی بی آپ نے کربلا سے لے کے شام تک یہ تماچے برداشت کیے، آئیے میں آپ کو 2 معصوم دکھاتا ہوں جنہوں نے حارث کے گھر سے لے کے اور دریا تک اتنے ہی تماچے برداشت کیے جتنے آپ نے کربلا سے لے کے شام تک برداشت کیے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔